آپ نے انہیں ہر جگہ دیکھا ہوگا، گلیوں میں، بازاروں میں، سگنلز پر اور مسجدوں کے باہر۔ یہ ہے بیکاری مافیا، جو آپ کی ایک انسانیت کی نگاہ کو ایک بزنس بنا چکا ہے۔ آج ہم دکھائیں گے کہ کیسے یہ لوگ اس تمام معاملات کو بزنس بنا چکے ہیں، کیسے بچوں کو استعمال کیا جاتا ہے اس بزنس کے اندر، بھیک منگوائی جاتی ہے، اور کیسے پاکستان کا نام پوری دنیا میں بدنام کیا جاتا ہے، اور کیسے کچھ جرائم پیشہ عناصر ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور ریکی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کیسے یہ مافیا پاکستان کو لوٹ رہا ہے اور انٹرنلی پاکستان کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ آخری انکشاف آپ کی سوچ بدل کر رکھ دے گا۔ پاکستان میں بھیک مانگنا غربت نہیں بلکہ یہ ایک پوری انڈسٹری بن چکی ہے، اور کچھ علاقوں پر ایسے گروپس کا قبضہ ہے۔ یعنی مثال کے طور پر ہر روز آپ کو وہی بچہ وہاں اس ایک مستقل علاقے پر بیٹھا ہوا نظر آتا ہے، ایک عورت اسی سگنل پر آپ کو روزانہ بیٹھی ہوئی ملتی ہے، ایک وہی معذور شخص آپ کو روزانہ بازار میں گھومتا ہوا نظر آتا ہے، اور اگر وہاں پر کوئی نیا بھیک مانگنے والا آ جاتا ہے تو اس کو فوراً وہاں سے ہٹایا جاتا ہے، تاکہ آپ ایک اسی کامن چہرے کو دیکھ دیکھ کر ترس کھائیں اور اس کی جیب میں پیسے بھرتے رہیں تاکہ یہ مافیا سٹرانگ ہوتا جائے۔ اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کچھ لوگ رمضان کے دنوں میں ایسے ہی غائب ہو جاتے ہیں، بھیک مانگنے والے۔ تو اکثر سوال یہ ہمارے ذہن میں بیٹھتا ہے کہ یہ لوگ رمضان میں کہاں جاتے ہیں؟ تو اس سوال کا جواب ہے کہ یہ لوگ شفٹوں میں کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر رمضان کے علاوہ کوئی بندہ وہاں پر ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا تو رمضان کے اندر دوسرے ایک بندے کی وہاں پر ڈیوٹی لگائی جاتی ہے تاکہ وہ اس کو ریپلیس کر سکے، اور رمضان کے بعد دوبارہ سے وہ بندہ وہیں سے اپنی ڈیوٹی کو جوائن کر لیتا ہے۔ اور سب سے افسوسناک اور دل دہلا دینے والی حقیقت یہ ہے کہ یہاں پر بچوں کو استعمال کیا جاتا ہے، انہیں بھوکا رکھا جاتا ہے، انہیں جان بوجھ کر معذور کیا جاتا ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ ان پر ترس کھائیں اور انہیں پیسے دیں۔ اور یہاں پر بچوں کو اسکول نہیں بھیجا جاتا، لیکن وہی بچہ آپ کو رات کو 1 بجے کسی سگنل پر بیٹھا ہوا نظر آ جاتا ہے۔ جو ہاتھ کتاب پکڑنے کے لیے بنے ہیں وہی ہاتھ کسی نہ کسی گاڑی کا شیشہ کھٹکھٹا رہے ہوتے ہیں۔ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پولیس نے کچھ ایسے گروپس کو بھی پکڑا ہے جن میں بچوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا رہا تھا تاکہ وہ ان سے بھیک منگوا سکیں۔ بیکاری مافیا صرف بھیک نہیں مانگتا بلکہ اس کے علاوہ وہ اداکاری بھی کرتے ہیں، یعنی جعلی پٹی لگا کر آپ کے سامنے ڈرامے بازی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی عورت کرائے کا بچہ لے کر آپ کے سامنے روزانہ ایکٹنگ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں نے تو ڈاکٹرز کی پرسکرپشن اپنے ہاتھ میں رکھی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ایسے معذور بچے ہیں اور ہمارے پاس دوائیوں کے پیسے نہیں ہیں، اور کچھ لوگ تو ایسے ہی تصویریں لے کر آپ کے سامنے پہنچ جاتے ہیں کہ ہمارا گھر جل چکا ہے اور ہمارے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، تاکہ آپ ایموشنلی ان سے اٹیچ ہو سکیں، آپ ایموشنلی اندر سے ایموشنل ہو کر ان کو پیسے دے سکیں۔ آپ کا پہلے موڈ بنایا جاتا ہے پیسے دینے کا، اور جیسے ہی آپ پیسے دے دیتے ہیں وہ اگلی گاڑی کی طرف موو آن ہو جاتا ہے، اور اگلے دن یہی روٹین وہ ریپیٹ کرتے ہیں، اس سے اگلے دن بھی یہی ریپیٹ ہوتی ہے۔ دراصل ہم نے کبھی ان سے سوال نہیں کیا کہ کل جو آپ پیسے لے کے گئے تھے کیا اس سے آپ کے معاملات حل نہیں ہوئے؟ چلیں 1 مہینہ سے ہی، جو پورے پچھلے 1 مہینے سے آپ لوگوں نے لوگوں سے پیسے بٹورے ہیں، کیا آپ کے مسائل ان سے حل نہیں ہوئے؟ کچھ ماہرین نے یہ دعویٰ کیا ہے یہ لوگ ہزاروں نہیں بلکہ اربوں روپے کماتے ہیں۔ اب جو معلومات میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بیکاری نہ صرف ایک عام بندے کی بلکہ قومی سلامتی کا مسئلہ بھی بن چکے ہیں۔ کچھ جرائم پیشہ عناصر اور دہشت گردی گروپس نے ان کو ایز اے اسپائی استعمال کرنا بھی شروع کر دیا ہے۔ یعنی بیکاری ایک ایسی چیز ہے، ایسی قوم ہے جس کو کہیں بھی روک ٹوک نہیں ہے، اس کے اوپر کسی کا آسانی سے شک بھی نہیں جاتا، اور کیونکہ ہمارے لوگ ایموشنلی ان سے اٹیچ ہوتے ہیں اس وجہ سے یہاں پر ان کو کہیں بھی روک ٹوک نہیں ہے۔ تو کچھ ایسے عناصر پکڑے گئے ہیں جنہوں نے بیکاریوں کی لباس میں فقیر بن کر وہاں کے لوگوں کی، وہاں کی رہائش گاہوں کی، وہاں پر انتہائی اہم چیزوں کی معلومات دوسرے گروپس تک پہنچائی ہیں، یعنی ان کو ریکی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ یاد رہے کہ ہر غریب شخص اور ہر مانگنے والا مجرم نہیں ہوتا، لیکن کچھ مجبور بھی ہوتے ہیں، لیکن اسی کی پاداش میں کچھ لوگ ایسے غلط جرائم انجام دیتے ہیں جس کی وجہ سے اس نظام کو ہی غلط سمجھا جاتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کچھ چیزیں پوزیٹیوٹی کے لیے کی جاتی ہیں لیکن اس میں اتنی نیگیٹیوٹی پھیل جاتی ہے کہ اس پوزیٹیو چیز کو ہی روکنا پڑ جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کئی ممالک جو ہیں پاکستانی بیکاریوں سے انتہائی تنگ آ چکے ہیں، اور کچھ خلیجی ممالک نے پاکستان سے یہ شکایت بھی کی ہے کہ آپ کے لوگ عمرہ اور حج کے لیے ویزا لگا کر آتے ہیں اور یہاں پر بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ وہاں پر ایک محنت کش انسان، مزدور، ڈاکٹر، انجینئر، وائٹ کالر جاب کرنے والا وہاں پر دن بھر محنت کرتے ہیں، ملک کا نام روشن کرتے ہیں، اور دوسری جانب یہی بھیک مانگنے والے اسی ملک کے نام کو مٹی میں ملا دیتے ہیں۔
اب سوال یہ ہے کہ دوسرے ممالک نے اس کو ختم کیسے کیا؟ سنگاپور، یورپ، دبئی، وہاں پر ایک منظم پولیس فورس کا قیام کیا گیا. وہاں پر مانگنے والوں کو صرف اور صرف جرمانہ ہی عائد نہیں کیا جاتا بلکہ 6 سال قید کی بھی سنائی جاتی ہے بمشقت، اور اس کے علاوہ ان کو ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں جمع کرایا جاتا ہے تاکہ وہاں پر وہ ہنر سیکھ سکیں. ان کو جابز دی جاتی ہیں، بچوں کو اسکول بھیجا جاتا ہے اور ان کو ان کی پوری تعلیم کو سپانسر کیا جاتا ہے. اصل قصوروار یہ مانگنے والے بھی نہیں ہیں، اصل قصوروار ہم بھی ہیں، کیونکہ ہم بغیر تحقیق کیے کسی کو بھی پیسے دے دیتے ہیں، اور یہ پیسہ دینا اس گروپ کو مزید طاقتور بناتا ہے. اگر حقیقت میں ہم نے کسی کی مدد کرنی ہے، ہم کسی مزدور کو کام دیں، ہم کسی بچے کی تعلیم کو سپانسر کریں، کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں اور مستند فلاحی اداروں کو مدد دیں تاکہ اس نظام کو ختم کیا جا سکے. جس طرح پاکستان کے سگنلز پر یہ پیسہ بانٹا جاتا رہے گا، یہ نیٹ ورک کبھی بھی قابو نہیں آئے. پاکستان کو ہمدردی کی ضرورت ہے لیکن دھوکے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اس مافیا کو ختم ہونا چاہیے تو اس ویڈیو کو مزید سے مزید شیئر کریں، قانون نافذ کرنے والے اداروں تک پہنچائیں، عام آدمی تک پہنچائیں تاکہ سب کو یہ انفارمیشن حاصل ہو سکے کہ کیسے وہ لوگ ایک منظم مافیا دہشت گردی نیٹ ورک کو سپانسر کر رہے ہیں. سو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی امیزنگ سی ویڈیو کے ساتھ. لو یو ٹل دین، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.